مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور اسی نماز میں ہم پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، لیکن ہم سورۃ الفاتحہ سے اور قرات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کا پہلا سبق ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ سیکھیں گے، اس لیے آپ پر بھی لازم ہے کہ 6-7 منٹ 24 گھنٹوں میں صرف اور صرف قرآن مجید کے لیے ضرور نکالیں۔ اس قرآن مجید کی برکت سے آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور آپ کی آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ میری بھرپور کوشش ہے اور بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکمل صحیح طور پر پہنچا دوں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہمیں دعا سکھایا گیا ہے، دعا کا طریقہ، اور اس سورۃ الفاتحہ کو ہم تقریباً دن میں 32 بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، فرض میں پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفل میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہی اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے عربی میں 3 معنی ہیں، نمبر 1 حاکم اور مالک، نمبر 2 پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، اور نمبر 3 حاکم اور مدبر اور منتظم۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے، اس میں عالم انسان بھی شامل ہے، عالم حیوان بھی شامل ہے، عالم پرند بھی شامل ہے، عالم حشرات فی الارض، غرض تمام کائنات کا رب، پالنے والا، پرورش کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جملہ لکھا ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے بغیر سوال کے عطا فرماتا ہے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے کے بعد، مانگنے کے بعد عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیے ہیں، ناک دیا ہے، زبان دیا ہے، کان دیا ہے۔ جسم میں غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی ہمیں دیا ہے یہ بن مانگی دیا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے نہیں مانگی تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ ہمیں اس طرح پیدا فرما، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں، ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اور اس طرح اور چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے پیدائش کے بعد جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے، اور اس کا سوال ہم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رحمان ہونے کی صفت ہے۔ اور جن چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے حق میں کر دے، تو یہ رحیم ہونے کی صفت ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عارضی طور پر آپ بھی مالک ہیں اپنے گھر کا، میں بھی مالک ہوں۔ پاکستان کا مالک عارضی طور پر کوئی اور ہے، انڈیا کا مالک عارضی طور پر کوئی اور ہے، بنگلہ دیش کا مالک، اس طرح پر یہ عارضی بادشاہت ہے اور عارضی ملکیت ہے، لیکن حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو کرنا ہے آپ کر لو، بدلے کے دن، جزا اور سزا کے دن آپ سے حساب ہوگا اس کے بارے میں، اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہوں گے وہ سب کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اگلی آیات میں فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے تو عبادت بھی پھر اسی ذات کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن عبادت ہم قبروں کی کریں، یا بتوں کی کریں، یا بابوں کی کریں، یا غرض جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج چاند، ان تمام چیزوں کو شمار کر لو۔ جب حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر مدد بھی ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ اگلی آیات میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم۔ پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلی آیات میں خود ہی بتایا ہے، صراط والذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ زمانے قدیم سے آج تک جتنے لوگ اس راستہ پر چلے ہیں اس پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا اور اس راستے پر ہمیں چلا۔ انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء اکرام، نمبر 2 صدیقین، جنہوں نے انبیاء اکرام کی تصدیق کی، ایمان لائے اور انبیاء اکرام کی تصدیق کی، اور تیسرے نمبر پر ہیں شہداء، جو اسلام کی خاطر، حق کی خاطر میدان جنگ میں لڑتے رہے اس حال میں کہ وہ شہید ہو گئے، اور نمبر 4 صالحین، نیک لوگ،
وہ لوگ جو نہ تو نبی ہیں، نہ شہداء ہیں اور نہ صدیقین ہیں، صالحین، جو ایمان لائے اور اخلاق حسنہ کے ذریعے نیکیاں کمائے، تو ان 4 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اگلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ غیر المغضوبی، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ بھی نہ دکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب، غیر المغضوب، مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔ یہودی سب کچھ کو جانتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ انہوں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی یہی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ انسان اپنے بچے کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو اس طرح یہ نبی علیہ السلام کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہیں، اور اس کے باوجود ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ کی تصدیق نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا یہودیوں پر۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے نصارہ مراد ہے۔ نصارہ نہ تو حق کو سمجھتے تھے اور نہ حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ آپ کے پاس دین اسلام کا تعلیم ہے اور نہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے مسلمان ہیں، نہ دین کو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔